ہی دن رہ گئے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ لوٹنے کا مہینہ ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، پھل فروٹ دیکھو اس کا ایک موسم ہوتا ہے، اس موسم کے اندر لوگ دور دور جا کر اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ آج کل جب کہ اس چیز کا موسم ہے تو اس کو لوٹ لو، بعد میں نہیں ملے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا۔ ہم نے یہ سمجھا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس میں صرف 2 عبادتیں ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ کس انسان کو اس چیز کا نہیں پتا؟ یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کے ایام میں روزے رکھنا اور راتوں کو تراویح پڑھنا یہ بہت افضل عبادات میں سے ہے رمضان المبارک کے مہینے کو۔ لیکن روزے رکھنا اور نماز تراویح پڑھنا رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے کچھ کہیں زیادہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو وہاں پہ فرشتوں نے کہا کہ ہم عبادت کے لیے ہیں، عبادت تسبیح و تحلیل ہم کرتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہو جو زمین کے اندر جا کے فساد برپا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اب آج کل ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو انسان کی تخلیقی مقصد بیان کیا ہے کہ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے اور عام لوگوں کی بھی آتا ہے کہ اگر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف عبادت کے لیے تھا تو پھر تو فرشتے ہی کافی تھے جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک رائی کے دانے کے برابر ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ 24 گھنٹے ہر وقت ہر ساعت دن اور رات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں مشغول ہے۔ کوئی سجدے میں ہے تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی جلسے میں ہے، کچھ ذکر و اذکار میں ہے، کوئی تسبیح و تحلیل میں ہے۔ تو پھر اس انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کے لیے تو صرف فرشتے ہی تھے، عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کے اندر ایک صفت رکھی جو گناہ والی صفت ہے، ان سے فرشتوں کو خالی کر دیا، فرشتوں کے اندر گناہ والی صفت رکھی ہی نہیں۔ اب فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ اس سے گناہ سرزد ہوتی ہیں، گناہ کا تصور بھی اس کے دل میں نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اب یہاں پہ عبادت کا مزہ آئے گا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، اس کے ساتھ سارے معاملات پیدا کر دیے، نفسانی خواہشات بھی رکھ دیا، کھانے پینے کی تقاضے بھی رکھ دیے۔ اب فرشتے اگر عبادت کرتے
تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں، کیونکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، گناہ کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گناہ والی صفت اس کے اندر رکھی نہیں۔ اب فرشتے روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی کمال والی بات نہیں، کیونکہ فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں، اس کو بھوک ہی نہیں لگتی، اس کو پیاس ہی نہیں لگتی، تو اس روزے کی کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ دنیاوی ضروریات بھی رکھ دیے، اس کے اندر نفسانی خواہشات بھی پیدا کر دیا، اس کو بھوک کی بھی حاجت پڑتی ہے، اس کو پیاس کی بھی حاجت پڑتی ہے۔ اب میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا۔ اب اس بندے میں بھوک والی صفت بھی ہے، پیاس والی صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی، گناہ والی صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی۔ یہی بندہ یہ راستے میں جاتا ہے، کسی غیر محرم کے اوپر نظر پڑتی ہے، یہ اپنے نگاہ کو نیچے کرتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، کھانا موجود ہوتا ہے، یہ اس میں سے ایک لقمہ نہیں اٹھاتا، کوئی چیز اپنے منہ کے اندر نہیں ڈالتا، پیاس لگی ہوئی ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، بہت زیادہ پیاس لگا ہوا ہے، گلا بالکل سوکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن یہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب عبادت کا مزہ آئے گا تو یہاں پہ آئے گا کہ اس بندے کے ساتھ میں نے سارے معاملات رکھ دیے، اس کے اندر میں نے سارے صفات رکھ دیے، بھوک بھی لگا، پیاس بھی لگی، اور نفسانی خواہشات بھی سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ اس چیز کی طرف نہیں جاتا۔ اس لیے نہیں جاتا کہ اس کے دل میں ڈر ہے، یہ میری ڈر کی وجہ سے صرف اور صرف میری رضا کے لیے یہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا، ٹھنڈے پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور سامنے وہ چیز موجود ہے، غیر محرم راستے میں جا رہی ہے، اس کا نظر پڑا، اس نے اپنی نگاہ نیچے کر دی، صرف اور صرف اس واسطے کہ میں روزے سے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ غیر محرم کے اوپر اپنی نگاہ نہیں ڈالنا، اگر نگاہ لگ جائے تو فوراً نیچے کرنا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اب لوگوں کے ذہن میں جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ تخلیقی مقصد جو قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ وہ میرا ہی عبادت کرے گا، تو اس عبادت کے لیے تو فرشتے پہلے سے موجود ہیں، وہ پل برابر بھی غلطی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے دنیا میں آنے کا مقصد میں نے اس لیے رکھ دیا کہ اس کے ساتھ میں نے ہر چیز رکھ دی، خواہشات بھی رکھ دی، پیاس اور بھوک بھی لگا دی، اور ساتھ میں اس کو حکم دے دیا کہ یہ میرا حکم ہے، میرا حکم ہے، اگر تم میرا بندہ ہے تو میرا بن کے چل، صبح صادق سے لے کر شام تک، طلوع آفتاب تک آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، اور غلط جگہ پہ نگاہ نہیں ڈالنی۔ اس نے صرف اور صرف مجھے اپنا معبود برحق مان کر ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، ہر چیز کے سامنے ہوتے ہوئے اس نے میرے حکم کی تعمیل کی، اور میں اللہ یہی چاہتا تھا، یہی میرا مقصد تھا، اور وہاں بھی میں نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہو۔ آپ تو کہتے ہو کہ یہ زمین میں فساد کرے گا،
خون ریزی کرے گا. اب دیکھو مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، وہاں پہ بھی فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کامیاب ہو گیا اپنے امتحان میں، تو وہاں پر بھی فرشتوں نے کیا کہا، سبحانک انی اعلم ما لا تعلمون، سبحانک لا علم لنا. وہاں پہ فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا. جو علم آپ کے پاس ہے وہ علم ہمارے پاس نہیں. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہی کہتا ہے کہ مجھے میرے بندے ہیں اور مجھے اپنا معبود برحق مانتے ہوئے، ہر چیز کو سامنے موجود پاتے ہوئے پھر بھی یہ ہاتھ نہیں لگاتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف میرے عبادت اور میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے اور یہ لوٹنے کا مہینہ ہے. اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے، ہر انسان کو، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ دو کام تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں روزے رکھنے ہیں اور راتوں میں تراویح پڑھنی ہے. اس کے علاوہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے کچھ اور اس سے زیادہ مانگتا ہے کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، کھانا حلال تھا، روٹی پکی ہوئی، سالن موجود ہے، حلال ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اس کو نہیں کھانا. وہ حلال چیز آپ نے اپنے لیے حرام کر دیا، اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. پانی حلال ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن اس حلال پانی کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ شام تک اس پانی سے گھونٹ نہیں کرنی، اس کھانے میں سے ایک لقمہ منہ میں نہیں ڈالنا. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ چیزیں حلال ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہم نے چھوڑ دی، اور جو چیزیں پہلے سے حرام اور ناجائز ہیں اس کو اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے نہیں چھوڑا تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اس روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، راتوں کو تراویح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو چیز پہلے سے حرام ہے، جو سالوں سے چلا آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام کرنا یہ حرام ہے، اس کے ساتھ پاس نہیں جانا. ہم نے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا، لیکن جو چیز پہلے سے حرام تھا، اب جھوٹ بولنا پہلے ہی حرام ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے کھانا تو چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو چیز پہلے سے حرام ہے اس کو چھوڑ دو. غیبت کرنا یہ پہلے سے حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے، اس کے مثال قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں دیتا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. ایک بھائی مرا ہوا پڑا ہے، دوسرا بھائی اٹھتا ہے اور اس مرے ہوئے بھائی کا، مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو یہ غیبت کرنا رمضان کے علاوہ بھی حرام تھا، اور اس قسم کا حرام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ اس کو ایسی چیز کے ساتھ دی کہ دنیا میں کوئی بندہ اس چیز کا قائل ہی نہیں کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. لیکن غیبت کرنا پہلے سے حرام تھا. ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کھانا چھوڑ دیا جو حلال تھا، پانی چھوڑ دی جو حلال تھی، غیبت نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اس رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور غلط جگہ پہ نگاہ پڑنا، نگاہ رکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، یہ پہلے سے ہی حرام تھا. ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کھانا تو چھوڑ دیا جو حلال تھا، پانی چھوڑ دی جو جائز تھی، لیکن غلط جگہ پہ نگاہ، غلط جگہ جانے سے
قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن کریم کے لیے ہے کہ یہ قرآن مجید اس دنیا کے اندر شفا ہی شفا ہے، لیکن یہ شفا ان لوگوں کے لیے ہے جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن لا یزید الظالمین الا خسارا۔ اس قرآن سے ظالمین کو، ظالم لوگوں کو سوائے گھاٹے کا کچھ ہی نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے حلال چیزیں چھوڑ دی، کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن جو چیز حرام تھا اس کو نہیں چھوڑا، تو لا یزید الظالمین الا خسارا۔ اس رمضان المبارک میں ہمیں سوائے گھاٹے کا اور کچھ ہی نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس بات کی عہد کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے ان کاموں کو چھوڑنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو توفیق دے دی، ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے روزہ رکھنے کا، روزہ رکھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کا نماز پڑھ ہی لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچا، ہمیں جھوٹ سے بچا، ہمیں کسی کے اوپر تہمت اور بہتان لگانے سے بچا، ہمیں ناجائز حرام کھانے سے بچا۔ اگر اس سے بچ گئے تو یہ روزہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اگر اس سے نہیں بچے تو یہ روزہ سوائے گھاٹے کے ہمارے لیے کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کام کرنے کے ہیں رمضان المبارک میں۔ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے لوگوں نے استقبال رمضان کے لیے محفلیں رکھ دی، وہاں پہ نعت خوانیاں ہوتی ہیں، محفلیں سجتی ہیں کہ یہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کرتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اس سب سے زیادہ اور اہم بات یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال اس طریقے سے کریں کہ ہم جو گناہ رمضان المبارک کے علاوہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، ہم غیبت کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار رکھیں۔ یہی میری نظر میں سب سے زیادہ اور سب سے بہترین رمضان المبارک کی استقبال ہے۔ وہ بھی اپنی جگہ صحیح، غلط نہیں، وہ بھی صحیح، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ذات کو رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تیار کریں اور حرام کو چھوڑ دیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے مہینے کے لیے سب سے پہلے ہم نظام الاوقات میں اس پہ تیاری کریں۔ سال کے 11 مہینے ہم لگے ہوئے ہیں، نہ دن کو دیکھتے ہیں نہ رات کو دیکھتے ہیں، صرف ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اس مہینے کے لیے ہم تیار رہیں اور اپنے کام کے اوقات میں کمی کر دیں۔ اگر ہم چھٹی نہیں کر سکتے، کمی لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دے دے، قرآن کریم کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دے دے، ذکر و اذکار کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دے دے۔ اور جو لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، علماء کرام نے کیا لکھا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے اگر ان کاروبار کو چھوڑ نہیں سکتے اور صرف اتنا تو کرے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اس کام کو چھوڑ دے، اس کام سے چھٹی لے لے اور ایک مہینہ باہر مزدوری کر کے حلال طریقے سے اس رمضان المبارک کے مہینے کو گزار دے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا کر لے کہ کسی سے قرض لے کے رمضان المبارک کے مہینے کو حلال طریقے سے گزار دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی ہمارا استقبال رمضان ہوگا۔ ہم اپنے سے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، رمضان المبارک کی استقبال تیاری کرنا ہے رمضان المبارک کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جو پہلے سے ہم گناہوں میں لگے ہوئے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بابرکت مہینے کے لیے ہمیں ان گناہوں سے بچا دے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی استقبال رمضان اور یہی ہماری مقصد ہونی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے استقبال اس طریقے سے کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ رمضان کا کیا مقصد ہے، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، اس کا کیا مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ساتھ میں ان کے ساتھ وسائل بھی رکھ دیے ہیں، سب ہر چیز موجود ہے، کھانے پینے کا بھی انتظام موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو منع کیا کھانے سے اور پینے سے۔ وجہ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے آپ کے لیے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لیے فرض تھے۔ وجہ اس کی کیا ہے، کیوں فرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم تقویدار بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان المبارک یہ ہماری زندگی کے بدلاؤ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تبدیلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمارے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم یہ کر لیں کہ جو گناہ ہم رمضان المبارک سے پہلے کر رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، رمضان المبارک کی تیاری کرے اور اپنے نظام الاوقات میں کمی لائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے۔ اور رمضان کا مہینہ قرآن مجید کے ساتھ جڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مبارک بنایا، برکت والا بنایا۔ شعبان کی رات قرآن مجید کے ساتھ جڑ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لیلۃ مبارکہ، یہ لیلہ مبارکہ ہے، یہ رات بڑی برکت والی ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ لگ گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کے لیے وقف کر دینا، اور جو وقت قرآن کریم سے بچ جائے اس کو ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں، ہم چلتے پھرتے لیٹتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ہمارے منہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں لگی ہوئی ہو، ہماری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے تر ہو، یہی رمضان المبارک ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ نہیں تو صرف روزوں سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہم روزے رکھیں، بھوک اور پیاس اختیار کریں، لیکن جائز اور ناجائز میں فرق نہ کریں، حرام اور حلال میں فرق نہ کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ لوٹنے کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار و تسبیح و تحلیل کرو۔ تیسرے کلمے کا ذکر سب سے زیادہ ورد تیسرے کلمے کا اپنے زبان کے اوپر لاؤ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں بھی ہو اس کلمے کا ورد کر لیا کرو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک